حدیث نمبر 27، کمتر پر نگاہ، اپنے سے کم پر نگاہ، خوش رہنے کا فارمولہ اور دکھی رہنے کا فارمولہ کیا ہے؟ ہمیشہ ایسوں کو دیکھو جن کے پاس آپ سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کو ہمیشہ دکھی رہنا ہے، ہمیشہ ایسے لوگوں کو دیکھو جن کے پاس آپ سے زیادہ ہے۔ کبھی آدمی خوش نہیں رہے گا۔ آپ نے اچھے سے اچھی گھڑی خریدی، آپ نے اچھے سے اچھا موبائل لیا، اور پھر دوست نے بتایا یہ دے گا، ارے یہ کہاں سے لایا؟ بولے دیکھ تیرے سے سستا لیکن تیرے سے بھاری ہے۔ اب اس کا منہ کیا ہو گیا؟ ہاں، رستے سے آیا تھا، کودتے کودتے آیا تھا، آج تو میرے پاس زبردست موبائل آ گیا۔ اب جب دوسرے کا دیکھا تو کیا ہوا؟ دل۔ تو ہم اپنی نعمتوں کی ناقدری کب کرتے ہیں؟ جب ہماری نگاہ دوسروں کی طرف ہوتی ہے۔ آدمی حاصل شدہ کا شکر کرے اور اس میں خوش رہے، یہ خوش رہنے کا واحد ذریعہ ہے، ورنہ ہر انسان سے بڑھ کر دوسرے ہیں۔ اور آدمی کو دکھ کب ہوتا ہے؟ جب موازنہ کرتا ہے۔ میری بات یاد رکھیں، تکلیف کمپیریزن میں ہے۔ جب بھی آپ اپنے کو آپ دیکھیں گے میرے ساتھ جتنے پڑھتے تھے آج سب ترقی کر کے میں کہاں ہیں، تو آپ کو دکھ ہوگا۔ لیکن آپ سوچیں گے آج میرے پاس دین ہے، صحیح منہج ہے میرے پاس، الحمدللہ، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ سب گئے، ایک کے پاس بھی دین نہیں۔ اللہ تیرا بڑا احسان ہے، میرے پاس دین دیا تو نے۔ تو آپ جو پایا ہوا ہے آپ کی نگاہ اس پر ہونا چاہیے، نئے کہ جو دوسروں کے پاس ہے۔ دوسروں کے پاس کچھ نہ کچھ ہمیشہ آپ سے زیادہ ہوگا، کوئی آپ سے خوبصورت ہوگا، کوئی آپ سے بڑے گھر میں ہوگا، کسی کے پاس آپ سے زیادہ مال ہوگا، کوئی آپ سے زیادہ ڈگری والا ہوگا، کوئی آپ سے زیادہ دوسروں کی اس کی پکڑ سماج میں بڑھ چکی ہوگی، سیاست داں ہوگا، کچھ نہ کچھ وہ ہوگا۔ آپ کے پاس جو ہے آپ اس میں خوش رہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، کہ آپ وہ بھی ہو سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر حال میں آپ کو رکھا ہے۔ جسے بعض لوگوں نے کہا نا کہ اگر آدمی کے پاس جوتے نہیں ہیں تو غم کرنے کی بات نہیں ہے، اس آدمی کو دیکھو جس کے پاس جوتے پہننے کے لیے پاؤں نہیں ہے کہ نہیں؟ آدمی سوچتا ہے میرے جوتے پھٹے ہوئے ہیں، کیا اللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا، نئے لایا تو وہ بھی گیا، پھٹے ہوئے پہن کے گھوم رہا ہوں، تو تیرا بندہ رہ کے یہ حالات میرے۔ تو بعض اوقات آدمی کھوئے ہوئے پر نگاہ رکھتا ہے، اپنی کمتری پر نگاہ رکھتا ہے، اپنے جو محرومیاں ہیں ان کو دیکھتا ہے، لیکن آدمی ذرا سا اپنی نگاہ اپنے سے باہر بھی رکھے اور دیکھے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ بھی نہیں ہیں، جو ننگے پاؤں گھوم رہے ہیں، ان کے پاس اس کی طرح پہننے کے لیے جوتیاں تک نہیں، پھٹی ہوئی جوتی نہیں ہوئی۔ پھٹی ہوئی جوتی اگر یہ نکال کے پھینک دیں وہ خوشی خوشی لے کے کودتے ہوئے بھاگیں گے کہ بڑی نعمت ملی ہے۔ آج دیکھیے آپ کتنے لوگ، آج آدمی گھر کے اندر دیکھتا ہے کھانا ٹھیک سے نہیں بنا، مزہ نہیں آ رہا ہے، اگر وہی کھانا وہ کچرے میں پھینک دے تو کئی لوگ آ کے اس کو اٹھا کے کھائیں گے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو راستوں سے کوڑے سے اٹھا کے کھاتے ہیں۔ اتنا کیسی آدمی کیسا کھاتا ہوگا اور کتنی اس کو بھوک کتنی لگتی ہوگی جو ویسا کھاتا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس حال میں رکھا ہے، ایسے کئی لوگ ہیں جن کا حال اس سے زیادہ برا ہے۔ لہٰذا آدمی خوش رہنا چاہتا ہے تو وہ ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاس اس سے کم ہے، جو اس سے زیادہ تکلیف میں ہیں، جن کے پاس نعمتیں اتنی نہیں ہیں جتنی اس کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی ایسے شخص کو دیکھے جسے مال اور جسمانی حیت میں، خوبصورتی میں اس سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے، جو اس سے زیادہ مال اور صحت میں یا خوبصورتی میں بڑھ کر ہے، تو آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو بھی دیکھ لے جو اس سے مال اور جسم کے معاملے میں، اس خوبصورتی میں، صحت مندی میں اس سے کم ہے۔ کیونکہ آپ راستے سے چل رہے ہیں، آپ کو اپنے سے بہتر لوگ دکھائی دیں گے، آپ آنکھ بند کر کے نہیں چل سکتے۔ آپ دیکھیں گے کہ میرا گھر جھونپڑی ہے لیکن فلاں فلیٹ میں رہتا ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، فلاں کے پاس مرسیڈیز ہے، اس کے پاس اچھی کار ہے،
میں صحت میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، فلانا آج اس کے پاس صحت ہے. میں خوبصورت نہیں ہوں، فلانا خوبصورت ہے. مال اور جسم کے اعتبار سے آدمی دیکھتا ہے کہ اس سے بہتر لوگ دنیا میں ہیں، اور قیامت تک ہر اچھے سے اچھے لوگ رہیں گے. جس کو آپ دیکھ کر حسرت کر رہے ہیں اس کی نگاہ کو دیکھیے، وہ کسی اور کو دیکھ کے افسوس کر رہا ہے. آپ جس کو دیکھتے ہو تیری زندگی تو بہت زبردست ہے، لگائے کہ زبردست، میں کوشش کر رہا ہوں اس کے جیسا بننے کی. آپ اس کو دیکھیں گے، وہ بولیں گے میں وہ نہیں ہوں جو بننا چاہتا، میری نگاہ ادھر ہے، اس کی طرف ہے. کوئی بھی سکھی نہیں ہے بھائی. پا کے بھی جو آپ سوچ رہے ہو کہ میرے پاس وہ ہوتا تو میں خوش ہوتا، اس کے پاس وہ ہے لیکن وہ خوش نہیں ہے. اور وہ جس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی خوش نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی پائے ہوئے کو نہیں دیکھ رہا ہے، جو نہیں ہے اس کو دیکھ رہا ہے. نگاہ جب اس چیز پر ہوتی ہے جس سے آدمی محروم ہے تو غم پیدا ہوتا ہے. نگاہ جب اس چیز پر ہوتی ہے جو آدمی کو حاصل ہے تو آدمی کے دل میں شکر اور خوشی پیدا ہوتی ہے. اور جب آدمی اپنے سے کم تر تک کو دیکھتا ہے تو اور بھی دل میں احساس پیدا ہوتا ہے اللہ تیرا بہت شکر ہے، تو نے وہاں نہیں رکھا، یہاں رکھا مجھ کو. یہ اصول اسلام میں ہم کو بتایا گیا ہے. اس کا فائدہ ایک تو یہ کہ دل میں شکر پیدا ہوگا، دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا موقع اس کو نصیب ہوگا. جب ایک آدمی ہے اس نے آدھا پیٹ کھایا ہے اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھی کہ بالکل صبح سے شام تک اب تک بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہمدردی پیدا ہوگی، اس سے ہمدردی پیدا ہوگی، اس کو کھلانے کا دل میں جذبہ پیدا ہوگا. لہٰذا انسان جانور کب بنتا ہے؟ جب اپنے سے اعلیٰ 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 لوگوں کو دیکھتا جاتا ہے دنیا میں. اور واقعی انسان کب بنتا ہے؟ جب اپنے سے کمتر ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو پریشان حال ہے، اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو جانور بننے سے بچائیں، اپنے آپ کو لالچی بننے سے بچائیں، اپنے آپ کو ہمدرد بنائیں. کیسے؟ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے کمتر حالت میں ہیں. ہر تکلیف، ہر دکھی سے دکھی کوئی ہے اور ہر سکھی سے کوئی سکھی ہے. اب آپ کو سکھی رہنا ہے اور آپ اور سکھی کو دیکھیں گے تو دکھی ہوں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ اپنے سے سکھی کو دیکھیں گے تو سکھی جا کے دکھی ہوں گے، اور آپ اپنے سے زیادہ دکھی کو دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سکھ نصیب ہوگا کہ اللہ نے اس سے اچھا رکھا ہے. یہ اصول ہے زندگی میں خوش رہنے کا. ورنہ محض نعمتیں اگر خوشی ہوتی تو ہر آدمی خوش ہوتا ہے. بہت سارے لوگ چھوٹی چیزوں میں خوش ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ بڑی چیزوں میں بھی خوش نہیں ہوتے ہیں. اگر چیزوں میں خوشی ہوتی تو لوگ ان چیزوں میں خوش ہو جاتے جو بڑی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی نہیں ہو پاتے. کیوں؟ خوشی چیزوں میں نہیں، خوشی ایٹیٹیوڈ میں ہے، آدمی کے ذہن میں ہے، آدمی کے زاویہ نگاہ میں ہے. وہ پانے والی چیز کو کتنا قیمتی سمجھتا ہے، اس کے اعتبار سے وہ خوش ہوتا ہے. اور اس سے بہتر اگر کھویا ہوا ہے اور غمگین ہوتا ہے. بہرحال تو یاد رکھیں، زندگی میں خوش ہونے کا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ آدمی کم تر پر اپنے سے کم والوں کو دیکھے.